اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم انما ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانی، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 106، 107، 108 اور 109۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک مرتد پر اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب کیسے نازل ہوتا ہے، اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے، ایک مومن ہے اور اس کو کفر پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کر لے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص مومن ہے، مسلمان ہے، اور تو اس کو جو ہے ایک مومن کو کفر پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور وہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً، یا بات کے ذریعے سے یا کسی کام کے ذریعے سے کفر کا ارتکاب کر لے، یعنی کفر کا کوئی کام ایسا کر لے لیکن دل میں اس کا کفر کا ارادہ نہیں ہے، چونکہ مجبور کیا جا رہا ہے، دل میں اس کا ایمان ہے اور ایمان پر مطمئن ہے، اور وہ جان بچانے کے لیے اگر قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کر لے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو جان بوجھ کر کے اس کو کفر پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ نہ اس کی بیوی اسے جدا ہوگی اور نہ اس پر دیگر احکام کفر لاگو ہوں گے۔ قالہ القرطبی، یہ قرطبی، امام قرطبی نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے، یہ ارتداد کی سزا ہے کہ وہ غضب الہی اور عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے، اور اس کی دنیاوی سزا قتل ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو جان بوجھ کر کے کفر پر مجبور کر رہا ہے، تو کرنے والا جو فاعل ہے اس کو کل قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے
اور ایسے لوگوں کے لیے عظیم عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے، اور ایسے لوگوں کی دنیاوی سزا قتل ہے اسلام میں، کہ جو لوگ ایک سیدھے سادے بھولے بھالے انسان کو کفر پر مجبور کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ دنیاوی سزا اللہ رب العالمین نے سنائی ہے کہ دنیاوی سزا قتل ہے۔ آخرت کو تو چھوڑ دیجیے، آخرت میں تو نہ جانے اس کو کیسے کیسے عذاب اللہ تعالیٰ دے گا، یہ دنیاوی سزا اس کی قتل ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اور مزید اس کی تفصیل آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 آیت نمبر 256 کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے، مرتد ہو جانے کی علت ہے، کہ ایمان لانے کے بعد جو لوگ کفر کو اپنا لے مرتد ہو جائے، تو مرتد ہو جانے کی علت ہے کہ انہیں ایک تو دنیا محبوب ہے، اور دوسرے اللہ کے ہاں یہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہاں پر دو چیز بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان ایمان لانے کے بعد اگر پھر کفر کیا، تو کہا کہ وہ جو کفر کیا تو ایک تو اس کی علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ دنیا کی محبت جس کی وجہ سے انہوں نے کفر کو اختیار کیا، دوسری چیز اللہ کے ہاں یہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر، جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ پس یہ وعظ و نصیحت کی بات سنتے ہیں، نہ انہیں سمجھتے ہیں، اور نہ وہ نشانیاں ہی دیکھتے ہیں جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہے، بلکہ یہ ایسی غفلت میں مبتلا ہے جس نے ہدایت کے راستے ان کے لیے مسدود کر دیے ہیں، یعنی بند کر دیے ہیں۔ یہ جو لوگ کفر پر کسی کو مجبور کر رہا ہے، یا جو لوگ اس طریقے سے ظلم کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے، دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ رب العالمین نے مشرکین پر اور کفار پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا، یعنی ختم اللہ علی قلوب، ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر، یعنی نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ دل میں کوئی چیز سمجھ سکتا ہے۔ تو گویا کہ دل پر، آنکھوں پر، کانوں پر اللہ نے مہر لگا دیا۔ اب دیکھنے کا مطلب ہے کہ دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھ کر کے جو وہ چیز کو اپنا لے، وہ اپنانے کی صلاحیت کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کو صرف دنیاوی یعنی برائی نہیں نظر آئے گی، یعنی وہ آخرت میں کیا کرنا ہے یا سیدھا راستہ کون سا ہے وہ دکھائی نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غافل ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ پتہ یہ چلا حدیث کا خلاصہ کلام یہی ہے، آج کے درس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرتد پر اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرے، تو ایسے لوگوں کا دنیاوی سزا، یا جو لوگ کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی مومن پر، کسی مومن کو کافر ہونے پر مجبور کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی دنیاوی سزا قتل ہے، اور آخرت میں تو بڑے بڑے عذاب اور عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور